اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا، اس میں روکا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو نشہ کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، گہری نیند میں جانے والے ہیں، جو جنبی یعنی ناپاک ہیں۔ ان سب کو منع کیا جا رہا ہے کہ نہ تو تم مسجد میں آ سکتے ہو اور نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قانون کو بخوبی اور کھلے طور پر بیان کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب حرام نہیں تھی، اس کو پینے کی اجازت تھی، اس وقت کچھ صحابہ کرام نے شراب پی لی اور نماز پڑھائی۔ نماز جب پڑھائی، جو امام صاحب تھے وہ ان پر تھوڑا سا نشہ غالب تھا، تو انہوں نے سورہ کافرون پڑھی، اس کے اندر لا پڑھنا بھول گئے، لا اعبدو ما تعبدون۔ سو لا پڑھنا بھول جائیں تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت بڑا ایک ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ اگر بھول کر کوئی شخص یا اس نے کوئی ایسی دوائی یا نشے والی کوئی چیز، جو کہ دوائی میں بھی استعمال ہوتی ہے نا نشے والی چیزیں، اگر کسی بندے نے ایسی چیز لی ہوئی ہے یا وہ اس نے کوئی نشے والی چیز ہے یا اس کا ذہنی طور پر ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، کچھ اس کا مسئلہ بن گیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کو نظر انداز کیا جائے گا۔ آپ اس غلطی کی بنا پر اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس کی ذہنی صلاحیت اس وقت اس طرح کی نہیں تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو،
لا تقربو الصلاۃ، لا نہیں، تقربو قریب جاؤ، صلاۃ یعنی صلاۃ نماز کے، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، وانتم اور تم سکارا جب نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ، حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے، جاننے لگ جاؤ، ما تقولون جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے کہے ہوئے کا جو آپ کہہ رہے ہو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں نماز میں، یا تو آپ جب تک آپ کو اپنے کہے کا پتہ نہ چلے تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا ولا جنبن، اور جو جنبی ہے یعنی کہ ناپاک بندہ ہے، جو اپنی بیوی سے مل چکا ہے یا اس کو احتلام ہو گیا ہے یا اس طرح اس کی اخراج ہو گیا ہے تو وہ پلیت ہو گیا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی نماز کے قریب نہ آئے، وہ جب تک کہ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اللہ، یہاں پر اللہ سے مراد ایک اشارہ ملا ہے، اللہ عابری سبیل، اللہ عابری سبیل، اللہ مگر، عابری عبور کرنا، سبیل راستہ، مگر راستہ عبور کرنے کی غرض سے۔ جیسے کوئی بندہ ہے، رمضان شریف میں اکثر ہوتا ہے کہ جو آدمی نماز اعتکاف میں ہوتے ہیں مسجد میں، اور اعتکاف میں خدا نہ خواستہ ان کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ مسجد سے پار تو کرنا ہے نا، انہوں نے جانا ہے نہانے کے لیے، تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو اگر بندہ جس پر غسل واجب ہے جنبی ہے یعنی ناپاک ہے، وہ اپنی ضرورت کوئی خاص ہے اس کے تحت مسجد کے اندر سے گزر سکتا ہے۔ اللہ عابری سبیل کا مطلب یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو تھے ان کے گھر مسجدوں سے منسلک تھے، مسجدوں سے ملے ہوئے تھے۔ جب ان کو غسل کی حاجت ہوتی تھی، یعنی غسل جنابت کی حاجت جب ہوتی تھی تو وہ مسجد سے پانی لینے آتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں پانی کم تھا، مسجد سے پانی لینے آتے تھے تو ان کو مسجد سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو اسی آیت کے تحت ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ مسجد سے گزر سکتے ہیں جب کہ وہ جنبی ہوں، ناپاک ہوں۔ تو ناپاک بندہ ضرورت کے تحت مسجد سے، جیسے خدا نہ خواستہ ایک بندہ اس نے نماز پڑھی مسجد میں اور نماز پڑھ کے وہ چلا گیا، اب اس کی کوئی چیز تھی جو کہ مسجد میں رہ گئی، یعنی اس کو پتہ نہیں چلا، وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اس کی وہ چیز گر گئی، وہاں رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ جاتا ہے، ابھی خدا نہ خواستہ وہ گھر جاتا ہے یا اپنے کہیں وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کو احتلام ہو جاتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے وہ چیز میری کہاں ہے، ایک دم اس کی ضرورت اشد ہے، اس کو اشد ضرورت ہے۔ اب وہ مسجد میں جا کر وہ چیز وہاں سے لے سکتا ہے جبکہ وہ ناپاک ہے، صرف وہ چیز لے کے فوراً واپس آئے گا۔ تو اس میں بھی یہی جو آیت ہے اسی کے تحت، یعنی اللہ عابری سبیل سے۔ تو اللہ عابری سبیل کا مطلب یہی ہے کہ مسجد سے بندہ گزر سکتا ہے وہ ضرورت کے لیے، جو کہ ایمرجنسی ضرورت ہو، اہم ضرورت ہو، تو اس کے لیے مسجد کے اندر سے گزر سکتا ہے، لیکن وہ بہتر عمل ہے کہ وہ غسل کر لے۔ تو یہاں پر یہ اجازت مل گئی ہے کہ اللہ عابری سبیل، کہ اپنی ضرورت سے بندہ مسجد سے گزر سکتا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب نشے کی حالت ہوتی ہے نا، بندے کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں کیا، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وہ بھی حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہو جائے کہ بھی میں کہہ کیا رہا ہوں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت نماز میں عربی میں اگر وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے یا کوئی آیت پڑھتا ہے یا کوئی سورت پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ عام بندہ ہوتا ہے، جو کامن سینس والا، جس کا ذہن صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ احساس ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا یہاں پر حتی تعلموا ما تقولون، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تمہیں تو پتہ نہیں چلے گا تم کہہ کیا رہے ہو، تو اس کا مطلب جو نشے میں نہیں ہوگا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت سے کہ نماز کا جو عربی ہے زبان میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو یاد کرنا چاہیے، اور جب آپ نماز میں وہ عربی میں پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کا ترجمہ دل میں کر رہے ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا بات ہے، اس کا مکمل بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ حتی تعلموا ما تقولون سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نماز جو پڑھتے ہیں اس میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب وہ سب پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ نماز کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے مطلب معنی کو سمجھیں، اور پھر جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو صرف وہ بندہ جس کو نشہ ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جس کو نشہ ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن جو سمجھدار ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، جو نشے میں نہیں ہوتا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ عربی میں بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو مطلب نماز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جایا کرو حتیٰ کہ یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تم سمجھ بھی رہے ہو۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، عام بندہ بھی، تو وہ پڑھتے ہوئے بھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زبر زیر کی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ شرک تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو زبر زیر کی غلطیاں، پیش کی غلطیاں کوئی اس طرح سے، اس لیے زبر زیر، پیش اور شد اور مد اور یہ سب چیزیں اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ بندہ جو ہے قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھ کے وہ اپنی نماز کو درست کرے اور اللہ کے حضور قرآن پاک کو صحیح پڑھ کے اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے۔ یہ ہے بات۔ تو یہاں پر حکم ہوا کہ جو بندہ انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جو نشے میں ہو وہ جب تک وہ سمجھے نہ جو کہہ رہا ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد مسجد کے اندر منادی ہوتے تھے اور وہ اعلان کرتے تھے کہ جو نشے والا ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے، وہ چلا جائے باہر، منادی اعلان کرتے تھے۔ تو وہ
کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھا، لیکن یہ حکم تھا کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہیں آ سکتے، تو وہ اس لیے وہاں پر اس وقت منادی ہوتے تھے، وہ اعلان کرتے تھے کہ آپ نماز کے قریب اب نہیں آ سکتے۔ اب کیونکہ یہ آیت کمپلیٹ آ گئی، اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت جو ہے 90 نمبر آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کی ممنوع کر دیا کہ ایسی چیز ہے، اس سے مکمل طور پہ آپ اس کو ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شراب حرام ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی حرمت کو واضح کر دیا، تو شراب حرام ہو گیا۔ اب تو شراب ہے یا نشے والی کوئی بھی چیز ہے وہ حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، بندہ بیمار ہے، ایمرجنسی میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہاں اس کو کوئی ایسی نشے والی چیز دے کر میڈیسن میں، دوائی میں اس کی زندگی کو بچایا جاتا ہے، تو وہاں اجازت ہے، لیکن عام بندے کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے نشے والی چیزوں سے آپ دور رہیں، بہتر عمل یہی ہے، کیونکہ نشے والی چیز آپ کو نقصان ہی دیتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ چائے کافی بھی پیتے ہیں نا، اس کے اندر بھی وہ جو کیفین ہوتی ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نشے والی چیز ہوتی ہے، انگریز جب آئے تھے مسلمانوں کے ملکوں میں تو انہوں نے چائے کو رواج دیا۔ پہلے تو مسلمان ملکوں میں چائے بطور علاج کے استعمال ہوتی تھی، تو اس لیے چائے ہو، کافی ہو، کوئی اور، تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ نشے والی چیزیں، ان سے آپ دور رہیں گے تو آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، ورنہ آپ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نشے والی چیزوں سے مکمل چھٹکارا اختیار کریں، اور یہ سگریٹ اور یہ جو بیڑی اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں وہ بھی سب ختم کریں، اپنے آپ کو نشے سے مکمل آزاد کریں، تبھی آپ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرما دیا گیا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اور بندہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور اس وقت تم کے جو یعنی کہ حتیٰ کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کو تم سمجھ نہیں رہے، اس کا علم ہی نہیں ہو رہا تجھے، تو اس وجہ سے نماز کی حالت میں نہ جاؤ۔ ولا جنبن، اور جو جنبی ہوتا ہے، جو ناپاک ہوتا ہے، وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے جب تک کہ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ وہ نہا نہ لے، غسل جنابت نہ کر لے۔ غسل جنابت جو ہوتا ہے نا، اس میں 3 فرض ہوتے ہیں، 3 فرض بڑے اہم ہیں۔ یعنی سب سے پہلا فرض کیا ہوتا ہے کہ کلی کرے، منہ میں پانی ڈالے، اور پانی ڈال کر گڑ گڑ ایسے کرے، یعنی کہ وہ پانی اس کو گلے تک پہنچ جائے، اور اندر پینا نہیں ہے، پانی باہر نکالنا ہے، اور اس طرح سے گڑ گڑ کر کے 3 دفعہ پانی منہ سے وہ کلی کر کے، یعنی کہ اس طرح کے وہ نکالے، تاکہ اس کا آخر تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، وہ گرگرے تک، تو وہ گڑ گڑ کر کے ایسے نکالے، 3 دفعہ ایسا کرے، تاکہ جو ہے نا وہ اندر جہاں تک وہ حکم ہے وہ اس کا پانی، یعنی اس کی صفائی ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ 3 دفعہ یہ کرنا، یہ 1 دفعہ کرنا فرض ہے، 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ پہلا فرض یہ ہے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالے بندہ، ناک صاف کرے، پانی ڈالے حتیٰ کہ پانی ناک کی نرم ہڈی جو ہے آگے وہاں تک پہنچ جائے، اور اس کو یعنی 1 دفعہ کرنا فرض ہے، 3 دفعہ کرنا سنت ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہائے، کہ پورے جسم کے اوپر پانی پھر جائے، جسم پر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے، سب جسم پر پانی مکمل طور پر سارے جسم پر پھر جائے اور بہہ جائے۔ تو یہ بات ہے، یہ 3 فرض ہیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ
غسل جنابت کریں تو اس وقت سب سے پہلے جو آپ کا جسم کا حصہ متاثرہ ہے یعنی جو پلیت ہے اس کو سب سے پہلے دھوئیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھو کر پھر آپ کلی کریں گے۔ تو کلی کرتے ہوئے یہ پہلا فرض جو ہے اس کا غسل کا وہ پورا کر لیں، اور پھر ناک میں پانی ڈالیں، دوسرا فرض پورا ہو جائے گا اور ناک میں پانی بھی ہو جائے گا اور وضو کے لیے، اور پھر چہرہ دھوئیں، اور پھر جو ہے 3 بار، اور پھر آپ کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں اور پھر مسح کریں سر کا، اور پھر پاؤں دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آخر میں جب آپ نہا کے فارغ ہوں تو پاؤں بعد میں دھو لیں۔ تو اس طرح سے پھر آپ رائٹ سائڈ جو ہے آپ کی یعنی آپ کی دائیں طرف ادھر پانی پہلے ڈالیں دائیں طرف، اور پھر بائیں طرف پانی ڈالیں، پھر سر پر ڈالیں اور پورے سر کو پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ اس طرح سے پھر آپ صابن لگانا ہے جو کچھ تو اس تک کر کے پھر پورے جسم کو دھو لیں۔ تو اس طرح سے کوئی جسم کی جگہ وہ خشک نہ رہے، اس طرح سے اچھی طرح سے وضو اپنا غسل کر لیں، اور یہ غسل جو ہوگا اس میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیں، اور پھر آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو غسل، اس طرح پڑھ لیں۔ تو اس کی وجہ سے بندے کے بہت سارے گناہ جو کہ بندہ سوچ نہیں سکتا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کہ ولا جنبن جو جنبی ہوتا ہے یعنی جو ناپاک ہوتا ہے وہ مسجد میں اس کو مسجد میں نہیں جا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور جب تک کہ غسل نہ کر لے، اللہ آبری سبیل، اللہ آبری سبیل، آبری کا مطلب ہوتا ہے عبور کرنا، اور سبیل کا مطلب راستہ، یعنی اگر راستہ عبور کرنا یعنی مسجد کا راستہ عبور کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ جنبی ہے، ناپاک ہے، اور کوئی ضروری مقصد سے وہ مسجد کے اندر سے وہ گزرنا چاہتا ہے تو ضروری مقصد کے لیے وہ گزر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ورنہ جو عام جنبی ہے سب کے لیے حکم کیا ہے کہ وہاں رک نہیں سکتا، وہاں بیٹھ نہیں سکتا، مسجد میں اپنی ضرورت پوری کر کے وہ ادھر سے فوراً نکل سکتا ہے، گزر سکتا ہے، یعنی اللہ عابری سبیل کا مطلب ہے مسجد کے اندر سے گزر سکتا ہے، تاکہ وہ اپنی کوئی ضرورت ہے وہ پوری۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ انصار جو تھے ان کے مسجد کے ساتھ گھر جڑے ہوئے تھے، تو وہ پانی نہیں ہوتا تھا تو پانی لینے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ تو جب مسجد میں پانی لینے کے لیے آیا کرتے تھے تو اس وقت وہ کیونکہ کبھی جنبی بھی ہوتے تھے تو اس آیت کے مطابق اللہ عابری سبیل ان کو اجازت ملی کہ وہ مسجد سے گزر سکتے ہیں پانی لے کے اپنی پاکیزگی کے لیے، تاکہ وہ غسل جنابت کریں اور صحیح ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ آپ غسل نہ کر لو۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو مردہ بیمار، یعنی اگر تم بیمار ہو، بیمار جو ہوتا ہے نا اصل میں بیمار کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پانی اگر ان کو لگائیں یا پانی ان کے جسم کو لگے تو بیماری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سکن کی بیماری کوئی ایسی بیماری تو پانی لگاؤ تو زیادہ بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہو، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پانی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یا بہت زیادہ گرم ہے اور بندہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور بیمار ہے، اور اگر وہ پانی ایسا استعمال ہوگا تو پھر وہ اس کو کوئی بیماری ایسی لگ جائے گی یا موت واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، تو وہ جو تھے ان کو سر پر زخم آ گیا، اور زخم آ گیا، دوسرے صحابہ کے ساتھ تھے، تو سر پر زخم آ گیا، تو اب رات وہ سوئے تو پھر ان کو احتلام ہو گیا۔ اب دوسرے صحابہ سے انہوں نے پوچھا کیا مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ تو صحابہ اکرام جو دوسرے تھے انہوں نے کہا اب پانی تو یہاں موجود ہے، تو پانی کی موجودگی میں آپ کو کیسے تیمم کی اجازت ہے؟ تو جبکہ اس کے سر پر کیونکہ زخم تھا تو وہ تازہ زخم تھا اور بہت زیادہ گہرا زخم تھا، تو اس کو انہوں نے کہا آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، تو کیونکہ آپ کو تو تیمم کی اجازت نہیں ہے،
ایسے انہوں نے کہا۔ تو پھر جب کیا ہوا کہ اس بندے نے وہ غسل کر لیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا، تو پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو ایک بندے کو قتل کر دیا، اس کو اگر کہتے تم کہ وہ جو ہے جو اس کا سر تھا وہاں پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کے حصے تھے وہاں پر پانی پھیر لیتا تو اس طرح اس کے لیے ٹھیک تھا اور اس کے لیے تیمم کرنا بھی بہتر تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو زخم کے اوپر مسح کر سکتا ہے اور باقی سارے جسم پر پانی پھیر سکتا ہے۔ تو یہ ہے شریعت اسلام کی جو کہ بہت آسانی سے ہمیں ہر معاملے کا حل بتاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی چھوٹ ہے کہ وہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم استعمال کر سکتا ہے، تیمم سے وہ تیمم کے بارے میں آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفرن، یا تم سفر میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سفر میں ہو یا بیمار ہو، او جاء احد منکم، یا کوئی بندہ آیا ہو، کوئی ایک احد، کوئی منکم تم میں سے، من الغائط، غائط کہتے ہیں ڈھلوان والی جگہ، عام طور پر یہ ٹوائلٹ کو کہتے ہیں یا پیشاب کرنے کی جگہ کو، جو بندہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کا حکم ہے کہ بھئی اگر آپ ٹوائلٹ سے واپس آئے ہو تو، یا اللہ فرماتا ہے او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب غسل کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عورتوں سے، اپنی بیوی سے ابھی ہم بستری نہیں کرتا، مطلب ویسے شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ بوسہ لیتا ہے تو کوئی پانی اس کا نکل جاتا ہے، کوئی عام پانی جیسے ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات اگر ہم بستری کرتا ہے تو اس کو پھر پانی کی، نہانے کی ضرورت، غسل جنابت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لامستم النساء، کوئی حالت ہو، یعنی کہ عورت کو اگر آپ اپنی عورتوں کو مل لیتے ہو یا بوسہ لیتے ہو یا آپ ان کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو تو آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو وضو یا غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ولم تاجدو، پھر آپ کو نہ ملے ماءً، پانی، اگر آپ کو پانی نہیں ملتا، اب ایسی حالت آپ کی ہو گئی ہے، آپ سفر میں ہیں تو آپ کو پانی نہیں مل سکتا، یا آپ ٹوائلٹ میں گئے واپس آئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پانی کا مسئلہ بن گیا، پانی ہے نہیں اویلیبل، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے فلم تاجدو ماء، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، سعیدن، اگر سعیدن طیبن، سعیدن کا مطلب مٹی سے، طیب کا مطلب پاک مٹی سے، پاک مٹی سے آپ تیمم کر لو۔ تو تیمم کیا ہوتا ہے؟ فمسحو، پس تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیمم ہوتا کیا ہے کہ آپ پہلے تو نیت کر لیں کہ میں تیمم کر رہا ہوں یہ اپنا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس طرح سے جب آپ تیمم کی نیت کریں گے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آپ پاک زمین جو ہوتی ہے، پاک مٹی، اس کو ٹچ کریں، اگر اس کے ساتھ مٹی لگ کے آتی ہے تو اس کو جھاڑ لیں، پھر آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ پہلا فرض تیمم کا پورا ہو گیا۔ دوسرا، پھر آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کونی تک پھیر لیں، یعنی ایک یہ رائٹ ہینڈ، اور پھر پہلے دایاں بازو تک، کونی تک، اور پھر دوسرا پھر بایاں، تو اس طرح کونی تک ہاتھ پھیر لیں، تو یہ دوسرا آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آپ جو ہے اگر آپ پانی نہیں مل رہا تھا، اگر آپ کو غسل کرنا تھا وہ بھی آپ کا ہو گیا، وضو کرنا تھا وہ بھی ہو گیا، وضو غسل دونوں ہو گئے، اور اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پانی نہیں ملتا تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنا وضو کر سکتے ہیں۔ تیمم اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے خشک وضو،
جو کہ پانی کے بغیر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا حکم آ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بنائیں، یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کو ہم دوبارہ اس آیت کو پوری طرح ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی مزید باتیں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ اس حالت میں جب تم یعنی غسل جنابت کی حالت ہو، جنوباً یعنی جب تم ناپاک ہو، تو اس وقت جب تک کہ تم غسل نہ کر لو آپ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، آپ مسجد کے اندر ضرورت کی غرض سے راستہ عبور کر سکتے ہو، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا اپنی بیوی سے مل کر آئے، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پس اپنے منہ کا، اپنے چہروں کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھا دیا۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے جو کہ بڑی اہم ہے، یہ جو سکارا لفظ اس میں آیت میں آیا ہے، سکارا کا مطلب ہوتا ہے نشہ، وَأَنْتُمْ سُکارا، یعنی جب آپ نشے کی حالت میں ہو آپ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب سکارا کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا مطلب گہری نیند۔ بندے پر جب نیند کا غلبہ سوار ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھے بلکہ نیند کر لے، اس کے بعد اٹھ کے پڑھ لے، کیونکہ اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہے اور نماز پڑھے گا تو اس کے اندر کوئی غلطی کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس کے مطابق اگر کسی کو اونگ آ جائے اور وہ نماز، حکم ہے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے اور پھر اٹھ کر پڑھے، تو یہ حدیث میں بھی حکم، مسند احمد میں حدیث یہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ حکم ہو گیا کہ آپ نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ نیند بھی نشہ ہوتا ہے، اس لیے گہری نیند ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جائے، اور جب نیند کر لے تھوڑی سی تو وہ تھوڑا بندہ اس کے بعد اٹھ کے پھر نماز پڑھے۔ اور اسی طرح نشے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے تو نماز کے قریب نہ جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب تک تم جو کہتے ہو اس کو سمجھ نہ سکو۔ تو اسی طرح جنبی جو ہوتا ہے، جو ناپاک ہوتا ہے، وہ بھی جب تک غسل نہیں کر لیتا وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے، مگر جب وہ غسل کر لے پھر جا سکتا ہے۔ جیسے کسی کو احتلام ہو جاتا ہے یا کسی کا اخراج ہو جاتا ہے ایسے، تو وہ پلیت ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ غسل کرے گا، غسل جنابت، اس کے بعد وہ نماز کے قریب جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اگر سفر کی حالت میں ہوتے ہو یا رفع حاجت کر کے آتے ہو اور یا عورتوں سے مل کر آتے ہو اور آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر سکتے ہو، تو تیمم کر لو۔ اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے، کسی جگہ آپ ہیں اور وہاں پر پانی کسی کے پاس ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہی نہیں ہے، یعنی دشمن ہے، وہ ایسا دشمن ہے کہ پانی دیتا ہی نہیں ہے، پانی آپ کے پاس ہے نہیں، اب جب کہ پانی موجود ہے لیکن وہ دشمن کے کنٹرول میں ہے، پانی نہیں دیتا، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پانی موجود ہے لیکن پانی لے نہیں سکتے آپ،
وہاں پر کوئی سانپ ہے، درندہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ خوف کی وجہ سے وہ آگے پانی لے نہیں سکتے، کیونکہ وہ کاٹ لے گا جو سانپ جو ہوگا، یا کوئی درندہ ہے یا کوئی ایسا ہے، تو آپ پانی تک پہنچ نہیں سکتے، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ جو ہے نا مجبوری کی حالت میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پر اس آیت میں الا عابری سبیل سے مراد مجبوری کی حالت میں آپ مسجد سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والی جگہ سے گزر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے کوئی، تو اس وقت گزر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیمم جو ہوتا ہے وہ آپ کو اجازت مل گئی، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تیمم کی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا اس میں اگر کوئی مریض ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، اگر اس کو پانی جو ہے وہ صحیح نہیں لگتا، بیماری پیدا ہوتی ہے اس سے، تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ مسافر جو ہے وہ بھی تیمم کر سکتا ہے اگر پانی نہیں مل رہا۔ اب اگر آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کہ پانی باہر موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بس والے جو ہے وہ ان پر آپ کا کنٹرول نہیں چلتا، آپ ان کو روک کر آپ نماز کے لیے کہہ نہیں سکتے، اور اس طرح سے آپ کی نماز جانے کا خطرہ ہے، تو آپ وہاں پر جیسے بس کی پچھلی سیٹ ہوتی ہے، آپ اس پہ ہاتھ ماریں، ہاتھ مار کے دونوں آپ چہرے پر پھیر لیں، اور پھر ہاتھ مار کے دوبارہ آپ دونوں کوہنیوں پر پھیر لیں، تو اس طرح سے آپ کا تیمم ہو جائے گا اور آپ نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھ لیں پھر اس طرح سے آپ کو نماز پڑھ لیں گے تو پھر الحمدللہ وہ آپ کے تیمم کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کو کرنا بہتر ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا، جس طرح وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ مسند احمد سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نیند میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس سے میں نے بتایا کہ مریض ہے وہ پانی کو مس کرنے سے، ٹچ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے آرام، کیونکہ بیماری ورنہ بڑھتی ہے، تو اس طرح سے کر سکتا ہے۔ وضو کرتے وقت زخمی اعضاء جو ہوتے ہیں ان پر مسح کر سکتے ہیں، اور تندرست اعضاء جو ہوتے ہیں ان کو دھو سکتے ہیں، تو یہ بہتر عمل ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنا یعنی خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عورت اور مرد اگر شہوت سے ملتے ہیں تو ان کا خطرہ ہے کہ پانی جو ہے کوئی اخراج ہوتا ہے پانی، تو اس وجہ سے ان کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مکمل طور پر ملتے ہیں تو پھر وہ ان کو غسل جنابت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ نماز کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے کھڑے آپ نماز میں سو گئے ہیں، یا سجدے میں سو گئے ہیں نماز میں، یا رکوع میں سو گئے ہیں، یا قیام میں سو گئے ہیں، تو آپ نماز کے اندر سو گئے ہیں تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ لیٹ گئے ہیں اور آپ نے سپورٹ لے لی ہے، کوئی سہارا لے کر سو گئے ہیں، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے۔ اور ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کو قے آئی ہے، یا نقصیر آئی ہے، یا آپ نے حجامہ لگایا ہے، یا پھوڑے پھانسی سے پانی نکلا اس طرح، تو بہتر ہے آپ وضو دوبارہ کر لیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور یہاں پر بتانے والی ہے، وہ یہ کہ جو نشہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فاسق کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فاسق کا مطلب ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ کیونکہ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون، جب یہ میں نے بتایا اس آیت کا نزول جب ہوا تھا، تو جس امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی تو سورہ کافرون پڑھی تھی، اس نے وہ لا جو ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے اگر آپ لا کو چھوڑیں گے تو کفر میں بندہ چلا جاتا ہے، جبکہ وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر اگر کسی سے جاری ہو جاتا ہے تو اس پر کفر کا آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کیا پتہ اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا تھی۔ تو اس لیے بہت اہم ہے یہ بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث بہت اہم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 خصلتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1،
کہ میری امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 2 کہ روئے زمین پر میرے لیے یعنی ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جہاں بھی وقت ملے تو بس مسجد ہے زمین، بس آپ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح تیسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور تیسرا کرم یہ فرمایا کہ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کا حکم فرما دیا گیا۔ اب تیمم جو ہے مٹی اور مٹی سے منسلک کوئی بھی چیز ہو، چٹان ہو، پتھر ہو، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، تو آپ مٹی کی کوئی بھی چیز ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور خصوصی عنایت اور رحمت اور برکت ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ جب سفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو ان کا ہار جو تھا راستے میں گم ہو گیا، اور سب جو ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، اور وہاں جگہ جو تھی اس جگہ پانی نہیں تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ پانی تھا نہیں، تو پھر جو صحابہ کرام تھے اور رسول اللہ وہ اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جگہ ٹھہرایا ہے ہمیں جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، ناراض ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، دیکھیں کتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو تھا تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ تو پھر وہی لوگ جو تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوشی ظاہر کی، اور انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی وجہ سے، آپ کے خاندان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر برکتیں اور رحمتیں اور آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل کر اپنی زندگی اگر بنا لیں گے تو ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اپنی اس زندگی کو اس کو سامنے رکھ کے چلائیں، تو پھر دیکھیں آپ دونوں اس دنیا کو بھی اور اس کو بھی، دونوں کو کامیاب کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔